ہاسپٹل بھوبڑ میں رورل ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس کا جو افتتاح ہوا تھا, جو فرسٹ انوگریشن اس کا ہوا تھا 2016 سے اس کا افتتاح ہوا. باقاعدہ اس نے سیلف کیئر کمیشن اینڈ از ایگریگیٹڈ بائی آل ادر پنجاب فارمیسی کاؤنسل, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ریگولیشنز اینڈ آل پاکستان نیوکلیئر اتھارٹی. انہوں نے تقریباً 20,000 سے زیادہ ایمرجنسیز کو ڈیل کیا ہے. بیگم نور میموریل ہاسپٹل کے ڈائلیسس سینٹر میں ابھی تک تقریباً 1500 سے زائد لوگوں کو ڈائلیسس کی سہولت فراہم کی گئی ہے. اور اب بیگم نور میموریل ہاسپٹل کا یہ جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ اس ایریا میں ڈائلیسس کی سروسز لے کے آ رہا ہے تاکہ یہاں کے ایریا کے لوگوں کو وہ بینیفٹ پرووائڈ ہو سکے. ابھی میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہمارے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سر اعجاز, کہ وہ آئیں اور وہ آ کے نیکسٹ آپ لوگوں کو کچھ ورڈس دیں. معزز مہمان, ہمارے چیف گیسٹ کپتان صاحب, ہمارے ڈونرز شیر اختر صاحب, ان کا تو شکریہ ادا کر سکتے یہاں موجود نہیں ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کریں. ڈاکٹر نیما نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا بیگم نور میموریل ہاسپٹل کے بارے میں. بن قطب فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن ہے, گروپ آف ہاسپٹلس کو رن کریں. سب سے پہلا پروجیکٹ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ ہوا بھوبڑ میں. 2011 میں ہم نے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی تھی اور 2014 انورڈ ہم نے صرف او پی ڈی سروسز شروع کی. 2016 میں پھر ہم نے کمپلیٹ ہاسپٹل کھول لیا. اس کے بعد مانسیرا میں ایک ہاسپٹل ہے جو ڈاکٹرز ورلڈ وائڈ نے زلزلہ میں بنایا تھا, لیکن ان سے چلا نہیں. تو پچھلے 6 مہینوں سے وہ بھی اب ہماری سپورٹ ہو گیا ہے اور ہم ان کو الحمدللہ چلا رہے ہیں. چک شہزاد میں کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنا تھا کرونا کے علاج کے لیے چائنا کی مدد سے NDMA نے. ان کی بھی فائنینسز اور ہیومن ریسورس کی جو مینجمنٹ ہے وہ بالکل فاؤنڈیشن کے پاس ہی. ایک ہمارا ڈائلیسس سینٹر ہی جیلم میں ہمارے ایک بزرگ ہے, انہوں نے زمین ڈونیٹ کر دی, وہاں پہ انڈر کنسٹرکشن. اور ایک کھیوڑا میں یہاں پہ ہمارے جو ڈونر ہیں شیر اختر صاحب اور میجر صاحب کے دوست جو پہلے ہمارے ڈونر ہیں, تو ان کی مدد سے ہم نے ڈائلیسس یہ 3 مشینیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک مشین بہت مہنگی ہوتی ہے اور ان کو امپورٹ کرنا, انسٹال کرنا, پھر 1 سال کے لیے ان کی اسٹاف کی سیلریز سارا کچھ انہوں نے ڈونیٹ کر دیا اور ایڈوانس بھی دے دیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ان کے لیے تھوڑا سا تالیاں بجائیں. کپتان صاحب یہاں موجود ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. میں سر کا بھی بہت مشکور ہوں, آپ تشریف لائیں. آپ اپنے ساتھ سارے عزیز و قارئ کو بھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا, تو اس میں آپ ان کو یہاں پہ لے آئیں. بالکل تو فاؤنڈیشن جناب محمد بشیر ملک صاحب جن کے بورڈ گورنرز کے چیئرمین ہیں, ہمارے بورڈ پہ ویل نون لوگ ہیں, جس میں جسٹس صاحبان بھی ہیں, جس میں ریٹائرڈ سول سروسز سے جو سیکٹری لیول کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر سلطان جو شوکت خانم کی CEO ہے وہ بھی ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر ہیں. نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو لوگ نہیں جانتے اس فاؤنڈیشن کے بارے میں اور اسپتال کے بارے میں, ان کو صرف ایک بات کی تسلی ہو کہ انشاءاللہ یہاں جو سروسز ہوں گی وہ عین معیار کے مطابق ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ مریض آیا اور ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. اور تھوڑا کوشش کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, اسٹاف ہوتا ہے, کچھ SOPs مس ہو جاتی ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین سروسز ہم پرووائڈ کر سکیں. انشاءاللہ قافلہ چلتا رہے گا. اور بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں, بلکہ آج کل تو ہم کوشش کریں کہ دولتالہ میں ہمارے کوئی ڈونر کوئی جگہ ہمیں ڈونیٹ کر دے تاکہ وہاں پہ ہم ڈیزائن ایک ہاسپٹل, یہ تو ایک پلازا ٹائپ بنا ہوا تھا, ہم نے اس کو رینٹ پہ لیا ہوا ہے, اس میں ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے, لیکن ایک ہسپتال کے حساب سے اس میں بہت کمی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مندرے روڈ پہ یا دولتالہ کے آس پاس کہیں تھوڑی زمین کوئی اسپانسر کی طرف سے یا ہم خود بھی ارینج کر سکیں, اور پھر وہاں پہ ہم ایک پراپر ڈائلیسس سینٹر جنرل ہاسپٹل کھول سکتے ہیں.
میں آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی مہلک بیماری ہے یہ. ایک مریض جن کا تیسرے دن یا چوتھے دن ان کو ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ یہاں سے کچھ بھی نہ کرے, چاہے وہاں پہ ان کا مفت ہو رہا ہو, لیکن یہاں سے ٹیکسی میں آپ ان کو بٹھائیں کیونکہ مریض ہوتے ہیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں مشکل سے ہی جاتے ہیں, خاص کر جو ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں. اور آپ پنڈی یا چکوال کی طرف لے کے جائیں, وہاں ٹائم لیں, ان کے ساتھ 2 بندے جو مریض کو تو مسئلہ ہے ہی ہے, جو ساتھ آنے جانے والے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہے. ہر بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہے ہیں, ان کے اتنا ٹائم اسپیئر کرنا. پھر کہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس میں یہ نہیں کہ 9 مشینیں لگی ہوئی ہیں ڈی ایچ کیو, جس میں سے 2 چل رہی ہیں, تو جو مریض ہے ایک مریض کو 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. یہاں تو پرابلم ہی بہت زیادہ ہے, جن علاقوں میں کم ہے وہاں بھی پورا نہیں ہو. باقی باتیں پیسے دینا, 7-8 ہزار روپے ڈائلیسس کے دینا, کرایہ, ٹائم, لیکن ان کے لیے یہ ہیڈ ہے کہ یہاں سے روزانہ پنڈی جائے, انتظار کرے, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں بھی پرووائڈ ہو جائیں گے. باقی جو لوگ پے کر سکتے سروس چارج ہمارے ان کے ساتھ انگیج ہے کہ 3 مشینیں ہمیں اور مل جائیں, تو 6 مشینوں کا یہ ہاسپٹل انشاءاللہ وہ ڈائلیسس کریں گے. یہ تو اوپن ہو گیا جنوری اینڈ 2000 ہمارے ڈائریکٹر کے ساتھ میں پڑا ہوا کھولے گا, تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, مریض آ جاتے ہیں ایمرجنسی آ جاتی ہے, کم سے کم 2 ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے, ایک تو بیک اپ ہوگا کور کریں گے, اور جو یہاں پہ ایمرجنسی. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں, خاص کر کپتان صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت فارغ کیا, اپنے دوستوں کو لائے, ہمارے ساتھ مدد کی, ہمارے ساتھ کیا کریں آپ کو سب سے پہلے ہر آس پاس قریبی رشتے دار آج آپ جناب شیخ عبدالرزاق صاحب کا وائس چیئرمین ضلع کونسل راولپنڈی, جناب طاہر اشفاق صاحب چیئرمین کونسل گڑالی, اور میرے تمام معزز مہمانوں, دوستوں, اور اعجاز صاحب کا تو میں بےحد مشکور ہوں کہ یہ سارا ارینجمنٹ نہیں کا ہے. السلام علیکم. میں آپ سب کو مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت, آج کل ہر آدمی بہت مصروف ہے, تو گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر آپ ہمارے اس چھوٹے سے فنکشن میں شامل ہوئے ہیں, تشریف لائے ہیں, جس کے لیے میں آپ سب کا آزاد مشکور ہوں. جہاں تک تعلق ہے یہ ڈائلیسس سینٹر کا, تو یہ تو اعجاز صاحب نے تفصیل سے بتا دیا ہے. باقی یہ ساری کاوش جو ہے یہ بشیر ملک صاحب کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ان کا قدیم پرانا خواب تھا, اور اس خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے اپنے گاؤں کو بڑھ سے, اور بہت ہی شاندار اسپتال وہاں پر ہے جو اس وقت 3-4 سال سے لوگوں کو صحت کی سہولتیں مہیا کر رہا ہے. وہاں پر بھی ڈائلیسس سینٹر کی کمی تھی, تو وہ بھی ہمارے کزن ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, میجر محمود صاحب, وہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ انتظام کریں, اس کو میں اسپانسر کرتا ہوں. تو وہاں بھی تو 2 سال سے وہ چل رہا ہے. یہاں تک یہ گردوں کی بیماری نے تو اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے. میرے بڑے بھائی راجہ امیر افضل اسی بیماری کا شکار ہوئے, تو ہم 1.5-2 سال تک راولپنڈی کے چکر لگاتے رہے. تو یہ جیسے اعجاز صاحب نے بتایا ہے بڑا دشوار عمل ہے, مریض کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی, اور ساتھ ساتھ خرچہ بھی بہت ہے. چونکہ ہم تو اللہ کے فضل سے فائنینشیل پرابلم نہیں تھا, لیکن جن لوگوں کو فائنینشیل پرابلم بھی ہے وہ تو صرف پنڈی کے لیے گاڑی کرنی ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کی ہمارے علاقے میں بھی کمی تھی. تو جب یہاں یہ برانچ فنکشن ہوئی تو میرے بھائی جو امریکہ میں شیر اختراج اطلاع ہیں, وہ اپنے آپ سے ان کے, تو انہوں نے بشیر صاحب سے رابطہ کیا کہ میری خواہش ہے کہ دولتالہ میں بھی ڈائلیسس کی فیسلٹی ہو, تو اگر آپ ارینج کریں تو اس کو اسپانسر میں کرتا ہوں. تو بشیر صاحب نے بخوشی قبول کیا, اور تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے سب کچھ ارینج کر کے
मशीनें फॉरेन से कोटेशनें मंगा के फॉरेन से अच्छी किस्म की मशीनें मंगाई हैं, क्योंकि मेरा भाई कह रहा था उधर एक हॉस्पिटल में हमारी फैमिली का एक लड़का जो डायलिसिस करता है, तो उसको फ़ोटो मेरे भाई ने दिखाए हैं, तो उसने कहा है कि इसी मियार की मशीनें जो यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये फिर अभी हमारे कज़न हैं, ब्रदर इन लॉ भी हैं, वो भी 1.25 साल से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। 1-2 महीने तो हम पिंडी तक के खाते रहे वहाँ, उधर हमारा सोर्स था, अदरवाइज लोग सुबह के बैठे दूसरे दिन सुबह तक भी नंबर नहीं आते, कर जाते, उधर तो है सिस्टम। फिर मैंने रब्ता किया वहाँ पर, उन्होंने कहा जी आप तशरीफ़ ले, उन्होंने हमें एडजस्ट किया। तो अब मेरे ख्याल में 8-10 महीनों से वहाँ से डायलिसिस हमारे ब्रदर इन लॉ और कज़न के हो रहे हैं और बड़े तसल्ली बख्श हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है बिल्कुल। तो ये फिर इस इलाके में ज़रूरत थी, मेरे भाई ने जनाब ये कर दिया। अब मेरी दुआ है कि ये हमेशा ये सेंटर चलता रहे और गरीब और अमीर सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। और इसके लिए मेरा भाई जो मरहूम अमीर अफजल साहब है, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके साले सवाब के लिए ये सब कुछ किया गया है। और मेरे भाई शेर अख्तर साहब को जज़ाए खैर दे, और इंशाअल्लाह मज़ीद भी वो सपोर्ट करते रहेंगे, जब ज़रूरत होगी, जो ज़रूरत होगी, पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सबका एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफ़िज़।